یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 24 ہے نا۔ اس کے اندر آج کل چل رہا ہے نا، لوگ ایسی تنظیم میں جا رہے ہیں جس میں وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں۔ کیوں چلے گئے؟ ارے وہ سیاسی میٹر ہے نا۔ ایسی میٹنگ میں کیوں گئے؟ سیاسی معاملہ تھا، کمیٹی بناتے اس کو سب شامل کر لیتے ہیں۔ اب ایسے کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا کیا فرمان ہے؟ یہ صلح کلیہ جو پھیلا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں، قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ اس زمانے میں سوال آیا تھا کہ 94 سنی ہے، ایک بد مذہب ہے، تو ایک کا کیا اثر ہوگا؟ ہم 94 لوگ ہیں، ایک بد مذہب آ گیا، وہابی یا رافضی یا خارجی، کیا اثر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہ خیال جاہلانہ خیال ہے۔ اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ دیکھو 94 قطرے گلاب ہوں، جی 94 قطرے غلام ہو، اور ایک بوند پیشاب ڈال دو، ہائے ایک بوند پیشاب، سب پیشاب ہو جائے گا، دیش سب پیشاب ہو جائے گا۔ یہ ہے، یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ اسے کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو اس لیے اس معاملے میں جو ڈٹ کر کے کھڑا ہے اسی ذات کا نام شیر ہندوستان ہے۔ دیش اور اس ڈانڈیلی کی سرزمین پر صوفی صاحب کے بلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کا اعلان ہے اپنے گستاخ کو معاف کر دوں گا، بے شک مگر علی کے گستاخ کو نہیں معاف کیا جائے گا، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حسین کے گستاخ کو نہیں معاف کیا جائے گا، غوث پاک کے گستاخ کو نہیں معاف کیا نہیں معاف کیا جائے گا۔ اور یہ عرس کی محفل میں آئے نا، صلح کلی مولوی یہ بہت لاتے ہیں عرس کے موقع پر، بہت باتیں، عرس میں اتنا خرچ کیوں، چادر میں اتنا خرچ کیوں، لنگر میں اتنا خرچ کیوں، اور یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اتنا جانا کیوں، ایسا کیوں ویسا کیوں، اس طرح کی باتیں۔ اب سنیے کتنی پیاری بات ہے، اللہ والوں کی باتیں۔ حضرت علامہ سل جماسی رحمت اللہ علیہ کتاب ابریز میں اپنے شیخ حضرت سیدی عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا نام سنا، جانتے ہی سب غلام ہیں۔ سرکار غوث پاک کا واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے خادم ساتھ میں تھے حضرت عمر بزاز رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جمعہ کا دن تھا، چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی سلام کرنے والا آ رہا ہے، نہ مصافحہ کرنے والا دکھ رہا ہے، نہ قدم بوسی کرنے والا دکھ رہا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اور دنوں میں جمعہ کے دن نکلتے تھے یا عام دنوں میں نکلتے تھے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں، کوئی سلام کرتا، مصافحہ کرتا، قدم بوسی کرتا، دست بوسی کرتا، دعائیں کراتا۔ آج کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو جب یہ خیال ان کے دل میں آیا، غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، سبحان اللہ۔ انہوں نے دل میں خیال کیا، غوث اعظم نے جان لیا، دیکھا، مسکرائے، اور پھر دیکھا تو اچانک بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سلام کرنے والے، مصافحہ کرنے والے، دست بوسی کرنے والے، قدم بوسی کرنے والے، دعائیں لینے والے، بھیڑ ہوتی گئی اور حضرت عمر بزاز دور ہوتے گئے، آگے بڑھتے گئے اور فاصلے پہ ہوتے گئے اور کھسکتے گئے، دور ہو گئے۔ اب وہ جب کافی دور ہو گئے تو دل میں خیال آیا کہ وہی بہتر تھا، بھیڑ نہیں تھی، قریب تو تھا، اب بھیڑ ہو گئی، میں دور ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ادھر دیکھے، سبحان اللہ، اور پھر مسکرائے،
پھر بلا کر کے قریب کیا، فرمایا تم ہی تو سوچ رہے تھے کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی مصافحہ کرنے والا نہیں، تمہیں نہیں معلوم لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کے دل جب چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ سبحان اللہ اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ لوگوں کے دل میرے قبضے میں یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ بے شک تو حضرت سیدی عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عوام جو اپنے حاجات میں اولیاء کرام مثل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استعانت کرتے ہیں، نہ کہ اللہ عز و جل سے، عوام لوگ چاہنے والے حاجت طلب کرتے ہیں۔ آج ہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے ختم قاعدہ شریف، ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دار امہ المدد یا غوث اعظم یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ تعالی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زین۔ تو یہ ہے نا اپنے حاجات میں غوث اعظم کو پکارتے ہیں، ایسا کیوں؟ اللہ سے نہیں پکارتے، نہیں مانگتے، غوث اعظم سے کیوں؟ تو فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے، حضرات اولیاء نے ان کو قصداً ادھر لگا لیا ہے، اللہ والوں نے خود ادھر لگا لیا ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں، غوث اعظم کہہ رہے مجھ سے مانگو، غریب نواز کہہ رہے مجھ سے مانگو، شیخ شہاب الدین سہروردی کہہ رہے مجھ سے مانگو، بہاؤالدین نقشبند کہہ رہے مجھ سے مانگو، سیدنا سید احمد کبیر رفاعی کہہ رہے مجھ سے مانگو۔ سبحان اللہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، بے شک الگ نہیں ہے، سبحان اللہ الگ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اللہ والوں سے مانگنا خدا ہی سے مانگنا ہے، اللہ والوں سے مانگنا کیوں؟ ان کے پاس جو ہے سب اللہ ہی کا دیا ہے، بے شک بے شک طاقت اللہ نے دی ہے، قوت اللہ نے دی ہے، اختیار اللہ نے دیا ہے، اور یہ الگ الگ بارگاہیں ہیں۔ تو ان حضرات پتہ کیا چلا، جو غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے اسے غریب نواز نے بلایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ چلنے والوں چلو، مرنے والوں مرو، تمہاری قسمت میں نہیں، تم مت جاؤ، ہمیں تو جانے دو۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شاد کریموں کے در کی۔ ہم وہاں جا کر کے کہتے ہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور وہاں جا کر کے ہم بوسہ لیتے ہیں تو پہلے وہابی چلاتا تھا، دیوبندی چلاتا تھا سجدہ 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 سجدہ، آج سورہ کلی مولوی کہہ رہا ہے سجدہ سجدہ سجدہ، مفتی اعظم کہتے ہیں حق پہ وقوف سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج بے حال یہ ہے جاہل دوسرے کو کہہ رہا ہے جاہل، شک جی کہتا ہے کہ بیچارے ناواقف ہے، جاہل ہے، نہیں معلوم ہے کہ سر جھکانا نہیں چاہیے۔ بیٹا وہ جاہل نہیں، تو جاہل ہے نا؟ کہ تو اتنا نہیں جھکنا چاہیے جتنا رکوع میں جھکتے ہیں، اتنا نہیں جھکنا چاہیے تو کتنا جھکنا چاہیے؟ اور مزار کو تو چھوڑ دو، ابھی مزار کو چھوڑ دو، ماں کے قدم کو چومنے کا تو حکم ہے۔ مجھے بتاؤ ماں کا قدم اور اگر کوئی چومے، کوئی چوم رہا ہو تو کسی کو دیکھا آپ نے؟ وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی، صلح کلی، کوئی بھی ہو، کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ کہہ رہا ارے سجدہ کر رہا؟ نہیں۔ بولے کسی کو دیکھا کہتے ہوئے؟ نہیں۔ بلکہ کیا کہتے ہیں، ارے بڑا نیک ہے، ماں کے قدم کو چوم کے گھر سے نکلتا ہے نا، بہت وفادار ہے، ماں کے قدم کو چوم کر کے دعا لے کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ ارے وہابیوں دیوبندیوں وہاں کیوں نہیں کہتے کہ سجدہ کر رہا ہے؟
جی 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 تو کہتے نہیں سجدہ نہیں کرتا چومتا ہے، تو وہاں بھی تو چومتے ہیں، وہاں سجدہ کیوں کہہ رہا؟ پتا کیا چلا یہ جانتا سب ہے، جی 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 اب جانتا سب ہے الزام لگاتا ہے، جی وہاں ہضم ہے، ماں کا قدم ہضم ہے، جی اولیاء کی تربت ہضم نہیں ہے، ان کی چوکھٹ ہضم نہیں ہے، ان کا قدم ہضم نہیں ہے، اور ہوگا بھی کیسے؟ وہ جس سے چاہیں گے چموائیں گے، بے شک سبحان اللہ تمہارا منہ نہ پاک، جی تمہارا ہونٹ نہ پاک، بے شک تمہاری پیشانی نہ پاک، بے شک تمہارا ہاتھ نہ پاک، اور وہ دربار پاک، سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں، فیصلے یہ بڑے بات ہے تو وہاں کوئی سجدہ نہیں کہتا کہ ماں کو سجدہ کر رہا ہے، یہاں کہتے سجدہ کر رہا ہے، بے وقوف سجدہ الگ ہے، چومنا، اور اگر تم یہ کہتے ہو اتنا نہ جھکو کہ رکوع کی حد تک ہو جائے، تو مجھے بتاؤ ماں لیٹی ہو تم چومو گے تو کتنا جھکو گے؟ بولو، کیا پیر پکڑ کے اوپر کھینچو گے؟ حق ہے جی 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 حکم تھا چومنے کا، تم نے توڑ دیا، جی اور اگر جھک گئے تو رکوع ہو جائے گا، زیادہ جھکے تو سجدہ ہو جائے گا، یہ تمہارا فتویٰ ہے، جاہل تم ہو، اور یہاں تو مفتی اعظم نے سکھایا ہے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں، نذرانہ سر دیتا ہوں، نذرانہ تم اتنا جھکنے کی بات کرتے ہو، چومنے کی بات کرتے ہو، چومنا لب سے ہوتا ہے، جی ہونٹوں سے ہوتا ہے، یہ جبی ہے، یہ پیشانی ہے، اس سے چومنا نہیں ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سجدہ ہوتا ہے، بولیے، مگر صرف پیشانی سے نہیں ہوتا ہے، اس میں پوری شرطیں ہیں سجدے میں، مگر پھر بھی ہے تو سجدے میں جبی کو رکھنا، مفتی اعظم نے یہ نہیں کہا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں نہیں، لب بوسی یا قدم بوسی، بوسی کا لفظ نہیں استعمال کیا، جبی سائی، سائیدن فارسی لفظ ہے، ملنا، رگڑنا، پیشانی رگڑتے ہیں، سبحان اللہ پیشانی رکھ دیتے ہیں پھر رگڑتے ہیں، تو یہاں تم چومنے پر کہہ رہے ہو، مفتی اعظم پیشانی رکھنے اور رگڑنے کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ مرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کر لے تو سجدہ نہیں ہے، ابے جاہل اگر پیشانی بھی رکھ دے تو کہتا ہے سجدہ کر لیا، اجمیر شریف گئے سجدہ کر لیا، تعزیہ شریف کے سامنے گئے سجدہ کر لیا، بنتا مناظر ہے اور اتنا بڑا جاہل ہے کہ ابے تجھے ابھی مفتی اعظم ہند کا شعر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جی 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 مفتی اعظم کہتے ہیں جبی سائی، جبی سائی، جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ، اور سجدہ نہ سمجھ نجدی کی جگہ آپ کہہ دو سجدہ نہ سمجھ صلح کلی، حق ہے جی 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 سجدہ نہ سمجھ ناصبی، سجدہ نہ سمجھ جاہل مولوی، سجدہ نہ سمجھ نیم ملا، سر دیتا ہوں، نذرانہ سر دیتا ہوں، نذرانہ سر دیتا ہوں، نذرانہ نذرانہ، سبحان اللہ تو یہ ہے، سبحان اللہ اور بیدم تیری قسمت میں سبحان اللہ سجدے ہیں اسی طرح کے، سبحان اللہ فتویٰ لگا، وہاں تو مفتی اعظم نے کہا تھا سجدہ نہ سمجھ، یہاں حضرت بیدم نے کہہ دیا بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی طرح کے، سبحان اللہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے سنگے درے، اب فتویٰ لگا، اب کیا فتویٰ لگائے گا؟ حکم لگا، کیا حکم لگائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا اور اعلیٰ حضرت کے بعد
भाई कहते सजदे की बात, सजदे की बात, सुभान तो अल्लाह। सजदा क्या, यहाँ तवाफ भी करेंगे, तवाफे रोज़े मौला पे, हाय हाय तवाफे रोज़े मौला पे नावाकिफ बिगड़ते हैं। तू झुकने की बात कर रहा है। हजरत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हम तवाफ भी करते हैं तो इस पर बिगड़ने वाला जाहिल नावाकिफ है। तवाफ़े रोज़े मौला पे नावाकिफ बिगड़ते हैं। अकीदा और ही कुछ है, अदब दाने मोहब्बत का। अकीदा और ही कुछ है, अदब दाने मोहब्बत का। वहाँ सजदा भी कह दिया, वहाँ तवाफ भी कह दिया, जबी साई भी कह दी। अब फतवा लगा, क्या हुक्म लगाएगा? मगर ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। बारगाह इश्क में आ, दरबार इश्क में आ, बारगाह सईदी में आ, बारगाह शेर हिंदुस्तान में आ। जब वही ज़राबा यज़रिबू की जर्द पड़ेगी, सारी खोपड़ी सही हो जाएगी। अब आला हजरत से सुनो, ऐ इश्क तेरे सुभान जलने से जो आग बुझा देगी, जब तक जहन में सुलह-कुल्लियत का कीड़ा होगा, नस्बियत का कीड़ा होगा और खारजियत का कीड़ा होगा, तत्हीरियत का कीड़ा होगा, समझ में नहीं आएगा। बेशक जब ये कीड़े निकाल दो, और ये कीड़े ऐसे नहीं निकलेंगे, इन कीड़ों के ऊपर बहुत जबरदस्त इस बारगाह का तेजाब डालना पड़ेगा। जब ये कीड़े मरेंगे अब फिर समझ में आएगा मुफ्ती आजम क्या कह गए, बेदम शाह वारसी क्या कह गए, उस्ताद ज़मान क्या कह गए। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। सुभान तू कहता इतना ना झुको कि रुकू की हद तक पहुंच जा, या कहते सर तेरी चौखट पे झुको। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में, एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए और हमें सुलह कुल्लियत, नासिबियत, खारजियत, राफिजियत, वहाबियत, देवबंदियत, इन तमाम कीड़े मकोड़ों से हमारे ईमान की खेती को बचा करके रखे, है ना। खेत में जब खेती लगाई जाती है तो जब पौधे निकलते हैं तो किसान सो नहीं जाता है, बोले सो जाता जा करके। जब लगा दिया है, बीज बो दिया, सो लो 2-3 महीने आराम से, फिर जा करके 2-3 महीने के बाद काट लेंगे खेत, है ना। नहीं, चक्कर लगाने जाता है खेत में। वो जड़ काटने वाले कीड़े तो नहीं हो गए, है ना। अच्छा कीड़े हो गए तो दवा लाओ, कीड़े मारने की दवा आती है, वो दवा डाली जाती है। अगर दवा नहीं डालेंगे तो हरियाली पूरी खत्म हो जाएगी, कीड़े खा जाएंगे जी, है ना। और अगर उससे बचा लिया तो फिर जब पौधे निकलते हैं तो हरे पौधे जो खेत जिसका बीज आपने डाला है उसके साथ दूसरी हरियाली भी निकल आती है। तो खेत वाले जाते हैं जो दूसरा बिला वजह की हरियाली निकल आई है, बिला वजह के पौधे जिसका बीज भी नहीं डाला गया था, जिसके बीज का कोई पता ही नहीं था, वो भी पौधे निकल आए, जिसका पता ही नहीं है कहाँ का बाप कहाँ की माँ, वो भी निकल आते हैं ना मैदान में। ये अली अली क्यों, है ना, ये इतना जिक्र क्यों? ये पता लगा तेरा बीज डाला गया था, किसी और ने डाला। वाह वाह। तो अगर खेती को बचाना होता है, खेती को बचाना होता है तो वो जो दूसरे गैर जरूरी पौधे निकले होते हैं, किसान जाकर के उन पौधों को उखाड़ता है, उखाड़ करके फेंकता है। इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो यही तो इस बारगाह से काम होता है। सुलह कुल्लियत जरूरत नहीं, नासिबियत जरूरत नहीं, खारजियत जरूरत नहीं, सुलह कुल्लियत जरूरत नहीं, तत्हीरियत, ये सब वो है जो तुम्हारे ईमान की हरियाली को बर्बाद कर देंगे। कीड़े मारने की दवा भी डाली
نکل جاتی ہے اور جو غیر ضروری پودے نکل جاتے ہیں اسے بھی اکھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو اسے برداشت کر لیتا ہے تو پھر وہ ہرا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اس میں دانے نکلتے ہیں کہ بالی تو ایک ہوگی کیا بات مگر دانے سینکڑوں ہوں گے، چھوٹ جائے گا تو ایک بچے گا ہزاروں کو بچائے گا، جو صحیح معنوں میں جڑ جائے گا وہابیت کا جواب دے گا، دیوبندیت کا جواب دے گا، رافضیت کا جواب دے گا، صلح کلیت کا جواب دے گا، تطہیریت کا جواب دے گا، ناصبیت و خارجیت کا جواب دے گا۔ جس پر ان لوگوں کو اعتراض ہوگا ان کا چاہنے والا ان سب کا جواب دے گا اور کہے گا سن، کھیتی جب ہوتی ہے تو کھیتی کے اندر کبھی چاول دھان اگائے جاتے ہیں، کبھی گیہوں گندم اگائے جاتے ہیں، کبھی مکے کی کھیتی ہوتی ہے، اور یہ سب کھیت میں ہو، اور ایک کھیت میں کئی چیزوں کی بھی کھیتی ہو جایا کرتی ہے نا، دال وغیرہ کی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ سب جو ضروری ہے انہیں رکھا جاتا ہے اور جو غیر ضروری ان میں انہیں نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ اگر ہے بھی، کہیں رنگ چشتی، کہیں نقشبندی، کہیں سہروردی، یہ سب ضروری ہے، یہ سب ایک رہیں گے، جو انہیں برباد کرنے والے انہیں الگ کر دو، وہ غیر ضروری ہے۔ تو یہاں وہ دربار ہے، اگر سچا چشتی ہوگا وہ بھی یہاں ہوگا، سچا اشرفی ہوگا وہ بھی یہاں ہوگا، سچا نقشبندی ہوگا وہ بھی یہاں ہوگا، سچا سہروردی ہوگا وہ بھی یہاں ہوگا، سلسلہ کوئی ہو، ہم سب کی زمین ایک، ہم سب کی زمین ایک ہے۔ ہم کربلا والوں کے غلام تھے، غلام ہیں، غلام اہل بیت کے غلام تھے، ہیں، رہیں گے۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، علی ہے، ہاں وہ علی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور اسی میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر۔ اچھا وہ بات ادھوری رہ گئی، یہ عبارت سنا رہا سبحان اللہ ہے نا۔ حضرت سیدی عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عوام جو اپنے حاجات میں اولیاء کرام مثل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعانت کرتے ہیں، نہ کہ اللہ عز و جل سے، حضرات اولیاء نے ان کو قصداً ادھر لگا لیا ہے کہ دعا میں مراد ملنی نہ ملنی دونوں پہلو ہیں۔ دعا میں جو مانگتے ہیں وہ مراد مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، دعا مانگتے گئی کبھی بظاہر پوری ہوتی کبھی، تو دونوں پہلو ہیں۔ عوام مراد نہ ملنے کی حکمتوں پر مطلع نہیں کیے جاتے کہ یہ مراد جو تم مانگ رہے ہو کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے، عوام کو اس کی اطلاع نہیں، وہ چاہ رہا ہے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، مگر بظاہر وہ پوری نہیں ہو رہی ہے بات، تو مگر اس میں حکمت کچھ اور ہے۔ مانگ رہا ہے بہت بڑا بنگلہ بن جائے، بہت بڑی فیکٹری ہو جائے، دولت ہو جائے، مگر اللہ والے دیکھ رہے ہیں دولت مل جائے گی صلح کلی ہو جائے گا، بنگلہ بن جائے گا، ایمان چلا جائے گا، تو وہ روکے ہوئے ہیں، ایمان تو بچا رہے ہیں۔ تو عوام مراد نہ ملنے کی حکمتوں پر مطلع نہیں کیے جاتے، تو اگر بالکلیہ خالص اللہ عز و جل ہی سے مانگتے، پھر مراد ملتی نہ دیکھتے، تو احتمال تھا کہ خدا کے وجود ہی سے منکر ہو جاتے۔ اس لیے اولیاء نے ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیا ہے کہ اب اگر مراد نہ ملنے پر بے اعتقادی کا وسوسہ آیا بھی تو اس ولی کی نسبت آئے گا جس سے مدد چاہی تھی، اس میں ایمان تو سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان تو سلامت۔ اور مانگتے خدا سے نہ ملتی مراد، اور پھر اگر اعتقاد میں خرابی آتی تو ایمان چلا جاتا ہے نا، وسوسہ شیطان ڈالتا ایمان، تو اللہ والوں نے اپنی طرف پھیر لیا۔
دیا اگر وسوسہ بھی شیطان ڈالے تو ادھر کی طرف ڈالے گا، ایمان تو بچے گا۔ یہ اللہ والے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمیں مل رہا ہے، آج بھی باڑا بٹ رہا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بے اولاد کو اولاد دی جا رہی ہے، جو پریشانی عالم کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگوں کی منتیں پوری ہو رہی ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی بارگاہ میں منتیں پوری ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ سے لگے رہو، وہ کیا بہک سکے؟ علم والے بہک گئے، گمراہ ہو گئے، مگر ان کے نقش قدم پہ رہو گے تو بچے رہو گے، بے شک نہیں بہک پاؤ گے۔ تو اس لیے بچنا ہے تو بزرگوں کا دامن تھامے رہنا پڑے گا۔ یہی مشن ہے اعلیٰ حضرت کا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، ہاں تو اس کو تھامے رہو۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے دعا کے لیے فرمایا نا کہ اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، ولیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو، یہ دعا کا حکم دیا۔ تو یہ دعا ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھ لو یہ ہے کس میں؟ اللہ والے کی جماعت میں۔ کسی وہابیوں میں کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ ولی ہے؟ نہیں۔ دیوبندیوں میں کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ رافضیوں میں کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ اور تبلیغی جماعت میں کوئی ولی ہے؟ نہیں ہے۔ غوث اعظم ہے تو ہمارے، بے شک غریب نواز ہے تو ہمارے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے تو ہمارے، سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے تو ہمارے، حضرت مجدد الف ثانی ہے تو ہمارے، حضرت سیدنا باقی باللہ ہے تو ہمارے، قطب الدین بختیار کاکی ہے تو ہمارے، نظام الدین اولیاء ہے تو ہمارے، وارث دیوا ہے تو ہمارے، صابر کلیر ہے تو ہمارے، سب اللہ والے ہمارے ہیں۔ تو اللہ والے جس جماعت میں ہیں وہی جماعت تو حق پر ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائے۔